جنت مثال۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی نیک انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ نیک انسان جنت میں گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان میں سے نہیں ہو سکا، یعنی اپنے عمل اور کردار میں ان جیسا نہیں بن سکا۔ اس سے نیک لوگوں سے محبت بہت ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نیکی کر نہیں سکا کہ اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ وہ نیک لوگوں سے ہیں یا بد لوگوں سے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی میرے پاس بس یہ دو محبتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہوگے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ انس کہتے ہیں، ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ سے بڑھ کر کسی اور بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ انس کہتے ہیں، پس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ یہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے، یعنی ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اہل ایمان آپس میں محبت نہ کریں۔ ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں؟ جب انسان آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور جب دوسروں کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اس پر حسد نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، اور جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے اللہ کی خاطر کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے، جس کو انسان تھام لے تو گرتا نہیں۔ پھر اللہ کی خاطر محبت ایمان کی تکمیل کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور جو جتنی محبت کرے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو شخص جو غائبانہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ان میں سے اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا۔ لیکن ہم اس محبت کے معاملے میں بھی بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ محبت کریں اور ہم محبت نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے سے ہماری ناک نیچی ہو جائے گی اور ہمارا پھر وہ روب نہیں رہے گا، یا ہم دوسرے کے مقابلے میں نیچے پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو چیز ایمان کو مکمل کرتی ہو، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہو، جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیچا نہیں ہونے دیتا۔ پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے انسان کو۔ وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، تو اللہ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اس نے کہا، تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس سے محبت کی۔ تو جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ ایک شخص جو تھا وہ نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا، یعنی جو بھی سورت پڑھتا ساتھ یہ۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں پڑھتے تو اس نے کہا، مجھے اس سورت سے محبت۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر ملیں گے۔ ابو مسلم
خولانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے جب نفسا نفسی ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا، انتہائی مشکل وقت ہوگا، تو وہ لوگ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے، اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو سایہ نصیب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہاں سے نکل کے میں عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ حدیث دوسرے صحابی سے بھی ریکنفرم ہو گئی۔ شیطان ہمیشہ ہمارے دلوں میں بدگمانیاں ڈالتا ہے، دوسروں کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، اور کسی کے بارے میں بھی دل صاف نہیں رہنے دیتا، اور محبتوں سے محروم کر کے دنیا کی خوشیاں بھی ختم کر دیتا ہے، اور آخرت کی یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی جب دنیا میں یہ چیز نصیب ہی نہیں ہوئی۔